بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارس میں ایک انتہائی نیک دل بادشاہ تھا جو اپنی رعایا کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ وہ اکثر رات کو بیس بدل کر اپنے شہر کا چکر لگایا کرتا تاکہ وہ جان سکے کہ اس کی عوام اس سے خوش ہے یا نہیں۔ ایک رات وہ اسی طرح گشت کرنے نکلا تو ایک تنگ گلی میں اس نے کچھ عورتوں کی آوازیں سنی۔ جب اس نے غور کیا تو وہ قریب ہی موجود ایک خستہ حال مکان سے آنے والی آوازیں تھیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ ضرور مصیبت میں ہے، مجھے ان کی باتیں سننی چاہیے۔ چنانچہ وہ دروازے کے قریب ہوا جس کا تختہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہاں دو جوان لڑکیاں اپنے کام میں مشغول باتیں کر رہی تھیں۔ بڑی بہن بولی، میرا تو دل چاہتا ہے کہ کسی طرح میری شادی ہمارے بادشاہ کے مشہور تاجر علی بن قیس سے ہو جائے۔ چھوٹی بہن ہنسی اور کہنے لگی، اچھا، لیکن میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میری شادی ہمارے بادشاہ سے ہی ہو جائے اور پھر میں تم سب کی ملکہ بن جاؤں۔ بادشاہ نے صبح ان دونوں بہنوں کو اپنے پاس دربار میں بلا لیا اور کہنے لگا، مجھے بتاؤ کل رات کو فلاں وقت تم دونوں نے کون سی خواہشات کا اظہار کیا تھا؟ وہ دونوں ڈر کے مارے نہ بولی تو بادشاہ نے کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ کل تم لوگوں نے کس کس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی؟ خیر جب دونوں بہنوں نے بتایا تو بادشاہ نے ان کی خواہشات پوری کر دی اور بڑی بہن کی شادی اپنے تاجر کے ساتھ کر دی اور چھوٹی بہن سے خود شادی کر لی۔ اب جیسے ہی چھوٹی بہن ملک کی ملکہ بن گئی تو بڑی بہن اس سے حسد کرنے لگی اور افسوس میں پڑ گئی کہ کاش اس رات میں ہی یہ خواہش کرتی کہ میں نے بادشاہ سے شادی کرنی ہے تو آج چھوٹی بہن کی جگہ میں ملکہ ہوتی۔ خیر ملکہ کو حمل ٹھہر گیا، جس پر بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کو مبارکباد دینے آئی اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر پھر سے حسد کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ کس طرح اپنی چھوٹی بہن کو بادشاہ کی نظروں میں گرایا جائے۔ خیر جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو ملکہ نے اپنی بڑی بہن کو اپنے پاس بلا لیا۔ بڑی بہن پہلے ہی ملکہ کی کنیز کو اپنے ساتھ ملا چکی تھی۔ خیر جب ملکہ کو بچہ پیدا ہوا تو اس کی بڑی بہن اور کنیز نے مل کر اس بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر محل سے بہنے والی نہر میں بہا دیا اور اس بچے کی جگہ ایک بندر کا بچہ رکھ دیا اور شور مچا دیا کہ ملکہ نے بادشاہ کے بیٹے کی بجائے ایک بندر کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محل میں پھیل گئی، جس سے بادشاہ آگ بگولا ہو گیا کہ میں تو اس لڑکی کو معصوم سمجھ کر بیاہ کر لایا تھا، لیکن اس نے میرے بیٹے کی بجائے بندر کو جنم دے کر پورے ملک میں میرا نام بدنام کیا ہے، اس کو سزا مل کر رہے گی۔ بڑی بہن نے یہ سازش چلی بھی اسی لیے تھی کہ اس کی چھوٹی بہن ملکہ نہ رہے اور ذلیل و خوار ہو جائے۔ خیر بادشاہ نے ایک سمجھدار وزیر کے کہنے پر اپنی ملکہ کو معاف کر دیا۔ ٹوکری دریا میں بہتی جا رہی تھی۔ دریا کے کنارے ایک مالی اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک اس کی نظر اس ٹوکری پر پڑی۔ اس نے اس ٹوکری کو دریا سے نکال کر دیکھا تو اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ مالی اس کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ بیوی اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ اس نے اس بچے کی پرورش بڑے لاڈ پیار سے کرنا شروع کر دی۔ دوسرے سال پھر ملکہ کے گھر ایک ننھی سی بچی پیدا ہوئی۔ ملکہ نے بدقسمتی سے اس بار پھر اپنی بہن کو بلا لیا۔ اس دفعہ بہن نے کنیز کے ساتھ مل کر ایک خنزیر کا بچہ منگوایا اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کے گھر اس دفعہ خنزیر کا بچہ پیدا ہوا ہے، جبکہ بچی کو پھر ایک ٹوکری میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اس بار پھر یہ بچی اسی مالی کے ہاتھ لگی۔ بادشاہ نے اس دفعہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھا اور اپنی ملکہ کو ایک پنجرے میں قید کر کے ایک مکان میں رکھ دیا اور لوگوں سے کہا کہ جب بھی کوئی اس کے پاس سے گزرے تو اسے جانوروں کی ماں کہا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر وہ بندر کا بچہ اور خنزیر کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہی اسی پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ دوسری طرف بڑی بہن بہت خوش تھی کہ اب اس کی چھوٹی بہن ملکہ نہیں رہی بلکہ ایک عبرتناک قیدی بن چکی ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا اور یہ بچہ اور بچی مالی کے گھر پرورش پانے لگے۔ مالی نے بچے کا نام شمشیر جبکہ بچی کا نام معصومہ رکھا۔ اس نے ان بچوں کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی۔ بچے پڑھ لکھ گئے۔ کچھ سالوں بعد مالی کی بیوی فوت ہو گئی اور مالی وقت کے ساتھ ساتھ امیر ہوتا گیا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر اپنے دونوں بچوں کے لیے ایک اچھا سا محل تعمیر کروایا۔ محل میں ایک شاندار باغ بنوایا اور وہاں پرندوں کے لیے ایک الگ جگہ بنائی۔ انہی دنوں مالی کا بھی انتقال ہو گیا۔ بچے مالی کے مرنے پر بھی بہت روئے جیسے اولاد اپنے والدین کے وصال ہونے پر روتی ہے۔ ناظرین گرامی، ملکہ کی بڑی بہن یہ جانتی تھی کہ یہ بچے مالی کے پاس ہیں کیونکہ وہ جب بھی بچے کو بہاتی تو اس کا پیچھا کرتی تھی تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ وہ بچے کس کے پاس پہنچتے ہیں۔ چنانچہ مالی کے فوت ہونے پر جب شمشیر اور معصومہ اکیلے ہو گئے تو بڑی بہن نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب ان دونوں کو ختم کرنا ضروری ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو کسی طریقے سے اپنے بچوں کا کہیں سے بھی علم ہو جائے۔ اس لیے اس نے اسی کنیز کو جس کو اپنے ساتھ ملا
ملا کر یہ مکاری والا کام کیا تھا ان بچوں کے پاس بھیجا کہ جا کر کسی طریقے سے ان کو میرے گھر میں لے آؤ، جہاں میں ان دونوں کی موت کا انتظام کروں گی۔ کنیز ایک دن معصومہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تمہارا گھر دیکھنے آئی ہوں جسے تمہارے والد مالی نے خاص طور پر تم دونوں بہن بھائیوں کے لیے بنایا تھا۔ معصومہ نے اس بوڑھی کنیز کی خوب آؤ بھگت کی اور اسے خوب کھلایا پلایا اور دونوں باغ میں چلی گئیں۔ بوڑھی کنیز نے کہا، خدا کی دی ہر چیز اس باغ میں موجود ہے، لیکن بس ایک چیز کی کمی ہے۔ معصومہ کہنے لگی، وہ کیا اماں جی؟ کنیز کہنے لگی کہ وہ بولنے والی چڑیا ہے۔ معصومہ حیران ہوئی، کیا بولنے والی چڑیا اس دنیا میں موجود ہے؟ کنیز کہنے لگی، ہاں، اس شہر میں ایک گھر ہے جہاں بولنے والی چڑیا پائی جاتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ چڑیا تمہیں مل جائے تو یہ لو ایک موتی، اور یہ موتی اس گھر کی مالکن کو دے دینا تو وہ تمہیں بولنے والی چڑیا دے دے گی، لیکن تمہیں وہاں اپنے بھائی شمشیر کو بھی لے کر جانا ہے۔ شام کو جب شمشیر آیا تو معصومہ نے اس کو ساری بات بتائی تو دونوں وہ موتی لے کر اس گھر کی طرف نکل پڑے جو کنیز نے بتایا تھا۔ جب وہ دونوں اس گھر میں پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی ایک گڑھا کھود رکھا تھا جس میں معصومہ اور شمشیر کو دھکیل دیا گیا، اور پھر اس کنیز نے گڑھے میں گرے ہوئے شمشیر اور معصومہ کو بتایا کہ یہ ساتھ کھڑی عورت تمہاری خالہ ہے، اور پھر ساری بات بتائی کہ کیسے تمہاری خالہ نے اور میں نے مل کر تمہاری والدہ جو کہ ملکہ تھی اس کو قید کروایا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اگلے ہی دن اس مکان کی دیوار گر گئی اور لوگوں نے اس گڑھے سے شمشیر اور معصومہ کو نکال لیا۔ یہ دونوں نکلتے ہی سیدھا بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہم بادشاہ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کو جب بتایا گیا کہ 2 بچے آئے ہیں جو کہ آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ بہت حیران ہوا اور ان دونوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں سامنے آئے تو کہنے لگے، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کو ان کی معصومیت پسند آئی، وہ رات کے کھانے کے لیے ان کے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ جب ان کے گھر پہنچا تو معصومہ اور شمشیر نے بس ایک ہی ڈش بادشاہ کے سامنے رکھی۔ بادشاہ نے جب اس تھال سے کپڑا ہٹایا تو دیکھ کر غصے میں آ گیا، کیونکہ اس تھال میں ایسی کھیر تھی جس کے اندر موتی ڈالے گئے تھے۔ بادشاہ بولا، واہ، مجھے تو آج پتا چلا کہ ہمارے ملک میں موتیوں سے بنی کھیر بھی کھائی جاتی ہے۔ یہ سن کر معصومہ بولی، آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران ہو گئے ہو، اس وقت تو نہیں حیران ہوئے تھے کہ جب آپ کی ملکہ نے بندر اور خنزیر کو جنم دیا تھا؟ کیا کوئی انسان بندر اور خنزیر کو پیدا کر سکتا ہے؟ معصومہ رونے لگی تو شمشیر نے ساری تفصیل بادشاہ کو بتا دی کہ ہم دونوں تمہارے ہی بچے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً بڑی بہن اور کنیز کو گرفتار کروا کر سارے واقعے کی تصدیق کی، اور پھر بچوں کو گلے لگا کر رونے لگا اور معافیاں مانگنے لگا۔ پنجرے میں قید ملکہ کو باہر نکال لیا گیا اور دوبارہ سے محل کی ملکہ کا رتبہ دے دیا گیا۔